یہ مرزا جہلمی اسی زمانے میں ان سے اٹیچ ہوا تھا یا بعد میں جب انہوں نے حدیثوں پہ کام کیا تھا اس کے بعد؟ بہت آخر پہ. اچھا. ہاں مرزا جہلمی شیخ یوں سمجھ لیں کہ شیخ رحمہ اللہ کی زندگی کے جو آخری سال تھے ان میں آیا. شیخ رحمہ اللہ کی وفات اگر 2013 میں ہوئی ہے تو یہ غالباً جو پہلی بار آیا ہوگا شیخ صاحب کے پاس 2008 یا 9 کے اس کے، اور یا اس سے بھی شاید بعد میں آیا ہو. ابھی میرے ذہن میں وہ سال اور تاریخ کنفرم نہیں ہے، لیکن بہت تھوڑا عرصہ. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ بیمار ہو گئے اور بیمار کے بعد فوت ہو گئے، اور اسی دوران اس نے پھر پر نکالنے شروع کر دیے. جب تک شیخ رحمہ اللہ زندہ تھے تب تک اس نے کوئی ایسی حرکت ظاہری طور پہ نہیں کی جس سے زیادہ یہ شو ہو کہ یہ بندہ فتنہ پرور ہے، یا اصحاب رسول کے بارے میں اس کا نقطہ نظر درست نہیں، یا جو اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں ان سے یہ اتفاق نہیں رکھتا. البتہ چونکہ شیخ رحمہ اللہ کو بڑی محبت تھی اہل الحدیث کے ساتھ، اہل الحدیث کے نام کے ساتھ، چونکہ جو محدثین کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے تو یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے محدثین سے. تو شیخ رحمہ اللہ کو جو پتہ چلا کہ یہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو صرف شک کی بنیاد پر شیخ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے دال میں کچھ کالا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سوچ تھی بس. یعنی اسی وقت جب آتا تھا یہ شیخ صاحب باقاعدہ تو آتا بھی نہیں تھا اتنا، یعنی ایک بار آیا تو اس نے سوالات کیے کافی زیادہ. یعنی کوئی باقاعدہ شاگردی اختیار کی؟ شاگردی والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اگر آپ انگلیوں پہ گنے نا تو 4 سے 5 ملاقاتیں آپ کہہ لیں، اور وہ سوال جواب کی نشستیں، وہ بھی سوال جواب کی عام ہوتی تھی. باقی وہ ٹیلی فون پہ وہ تو آپ سے بھی لوگ ہزاروں لوگ ہفتے میں دن میں سوالات کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے شاگرد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، نہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ سوالات کی نشستیں ہوتی تھی. اور پھر اس نے کہا شیخ صاحب میں آپ سے متاثر ہو کے میں اہل الحدیث ہو گیا الحمدللہ. اور باقاعدہ الحمدللہ بولتا تھا. اور پہلے کہتا تھا کہ میں اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا تھا، بعد میں باقاعدہ اہل حدیث مساجد میں جاتا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو بدلا، اور ہر اس بندے کا نام اس نے استعمال کیا جو ایک حلقہ احباب رکھتا تھا، تھوڑی شہرت رکھتا تھا. یعنی اہل الحدیث میں شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ ان کا ایک نام تھا، تو اس بندے نے ان کو استعمال کیا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جس کو یہ برا بلا کہتا رہا اس کے پاس بھی گیا، طارق جمیل صاحب کے پاس گیا ہے، اور غامدی صاحب کے پاس گیا ہے. طارق جمیل صاحب کو تو صحیح کہتے ہیں نہیں، پہلے شروع میں وہ کہتے تھے، یہ مرزا کہتا تھا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کہ یہ ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں، یعنی اس انداز کا بڑا نقد کرتے تھے، اور یہ باب شاہ بے والا چکر ان کی طرف منسوب کرتے تھے. بعد میں پھر ان کے ساتھ محبت ہو گئی. اور چونکہ آج کل ہمارے ہاں قابلیت کا یہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ یوٹیوب پر شہرت کتنی شہرت ہے، اور جس کی یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پہ شہرت زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے پاس لوگ جاتے ہیں تاکہ ہماری بھی شہرت ہو. تو پھر اسی بنیاد پر اس نے ان سب لوگوں کو کور کیا. اور سب سے زیادہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کو یا کن نظریات کے حامل جو ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اس سے اہل سنت والجماعت کو تو بالکل بھی نہیں ہو رہا، اور بلکہ نقصان ہو رہا ہے اس کے نظریات، اس کی سوچ، اس کی فکر سے. اور جو اس کے بالکل اپوزٹ ہیں، جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ان لوگوں کو یہ بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. تو اس کا شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کے ساتھ شاگردی والا کوئی معاملہ نہیں تھا. ایک سائل کی حیثیت سے یہ ملاقات کرتا تھا، اور اسی حیثیت سے شیخ رحمہ اللہ اس کو جوابات دیتے تھے. شیخ نے اپنے زمانے میں اس پہ کوئی نقد یا رد کیا تھا؟ میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ اس وقت اس کی باتیں اتنی نمایاں نہیں تھیں، اس کی سوچ، نظریات، فکر، اور نہ ہی کوئی اس نے ایسی کوئی بات کی تھی کہ جس کی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ کوئی ایسا رد کر دے. البتہ وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں آگ لگے تو دھواں تو اٹھتا ہے، تو ایسے دھواں کہیں کہیں اٹھتا تھا. تو شیخ رحمہ اللہ اسی کو ایک کرینہ سمجھ کے تو اس کے بارے میں مشکوک ہوئے. اور پھر ایک وقت آیا کہ شیخ نے کہا کہ میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اور یہ
مجھے بھی کئی بار کہا اور شاگردوں کو بھی کئی بار کہا، حتیٰ کہ ایک نشست شیخ رحمہ اللہ کی مسجد نبوی میں ہوئی، وہاں پہ بڑے بڑے نام تھے، ان میں ایک نام ڈاکٹر حافظ عبد الباسط فہیم حافظہ اللہ کا ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے ایک وائس میسیج میں واٹس ایپ پہ کوڈ بھی کیا کہ وہاں شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وضاحت کر دی. وضاحت کر دی. اور وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آخری ایام میں شیخ رحمہ اللہ اس سے مطمئن نہیں تھے کہ یہ بندہ ظاہری طور پہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، لیکن حقیقت میں یہ اہل حدیث نہیں ہے. اور جتنے بھی اس نے پر نکالے وہ شیخ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد نکالے.